وجميع ما صح عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الشرع والبیان كله حق۔ پیغمبر علیہ السلام سے جو چیزیں شریعت کے طور پر اور اس طرح سے قرآن کریم کی جو تفسیرات آپ علیہ السلام نے کی ہے اور وہ کچھ احکام جو آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم کے اندر مثلا نہیں ہے، وہ سب اگر صحیح طور سے ثابت ہو جائے نا صحت کے ساتھ، ہم سب کو مانتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ انہیں یہ بتانا چاہتے کہ اصل میں پیغمبر علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں نا وہ دو طرح سے ہیں۔ بعض تو وہ ارشادات ہیں نا کہ ان کے اندر نئے احکام ہیں، احکام جدیدہ ہے، وہ کیا ہے مثلا ایسے احکام جو قرآن کریم کے اندر نہ ہو، بعض ایسے احکام ہیں جو قرآن کریم کے اندر نہیں ہیں۔ اسی لیے تو منکرین حدیث کیا کرتے تھے، حدیث شریف کو سامنے سے ہٹا دیتے کہ اگر حدیث شریف کو ہٹا دینا تو قرآن کریم کا سمجھنا بھی مشکل ہوگا لوگوں کے لیے، اور حدیث شریف میں تو زندگی کا پورا جو دستوری حیات ہے نا، ضابطۂ حیات ہے، جو نظام جامع ہے اور پورا جو ضابطۂ کلیہ ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے نا، اس کو کیا کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو ایسے احکام بھی ہے جو کیا ہے حدیث شریف میں ہے، قرآن کریم میں نہیں۔ اور بعض احادیث یعنی آپ علیہ السلام کے ارشادات ایسے ہیں کہ جو احکام قرآن کی کیا ہے وضاحت تفسیر ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے جس طرح کی بھی ارشادات فرمائے ہیں شرط کہ صحت کے ساتھ ثابت ہو، اس کے اندر کسی نے اپنی طرف سے کوئی بات نہ گھڑی ہو تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، حق مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ سند سے پہنچ جائے اور ثابت ہو جائے اور اس طرح سے سامنے آ جائے کہ آپ علیہ السلام کی بات ہے، وہ چاہے کسی نئے حکم پر مشتمل یا قرآن کریم کی تفسیر ہو، ہم اس کو حق مانتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پیغمبر علیہ السلام جو شریعت تمہارے پاس لے کر آئے اس کو پکڑ لو، مضبوطی سے تو اسے تام لو، اس پر عمل کر لو، جو حکم آپ علیہ السلام نے دیا ہے اسے مان لو، عمل کر لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع فرمایا ہو اس سے رک جاؤ، اس کو مت کیا کرو۔ تو آپ علیہ السلام کے ارشادات بھی بس تو قطعی ہے، متواتر ہے، اور بس کیا ہے اخبار واحدہ ہے۔ تو اگر کوئی روایت ہمارے سامنے ثابت ہو جائے نا کہ آپ علیہ السلام کی بات ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے، حق مانیں گے، تسلیم کریں گے۔ وہ ویسے تو بہت سارے لوگ اس دنیا میں وہ گزر چکے ہیں اور اس طرح سے پائے گئے تھے پہلے بھی اور اب بھی ہیں۔ وہ کہتے بعض کہتے کہ حدیث قطعیہ جو ہے نا صرف خبر متواتر ہے، بس اسی کو مانتے۔ بعض کہتے کہ خبر متواتر بھی نہیں مانتے، ہم صرف قرآن مانتے، نعوذ باللہ۔ بعض کہتے کہ اخبار واحدہ نہیں مانتے کیونکہ اخبار واحدہ یا اخبار احاد جو ہے نا، خبر واحد یہ تو ظنی ہوتی ہے اور ظن سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو لہٰذا ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے۔ صحیح باتیں ہیں کہ جو بات آپ علیہ السلام کیوں نہ چاہے وہ خبر واحد ہو، خبر مشہور ہو، خبر عزیز ہو، خبر متواتر ہو، سب یقین کا فائدہ دیتی اور سب سے علم کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ امت نے سب کو تلقی بالقبول کیا ہے، امت نے سب کو کیا کر دیا ہے، قبول کر دیا ہے نا، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ شاذ و نادر کا جو اختلاف ہے، اسی طرح سے کسی کا انکار کرنا یا ڈھیٹ ہونا یا کسی کا کیا کرنا، عناد کرنا اور خواہ انکار کرنا، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل التفات نہیں ہے۔ امت نے آپ علیہ السلام کی تمام حدیثیں شرط ہے کہ ثابت و حدیث کے طور پر اسے قبول کی ہے، تسلیم کی ہے اور اس پر عمل کرتی آئی ہے اور سب حق ہے۔